بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے 4 بیٹے تھے۔ شوہر نے گھر میں لڑائی ڈال دی کہ اسے بیٹی چاہیے ورنہ وہ دوسری شادی کر لے گا۔ میں بڑی پریشان تھی کہ لوگ تو بیٹوں کے لیے منتیں مانتے ہیں، لیکن میرا شوہر عجیب ہے۔ اور پھر وہ مجھے الگ الگ بابوں کے پاس لے کر جانے لگا۔ ایک پیر نے کہا کہ اگر تیری بیوی روز 4 چمچ سلاجید کھائے گی تو بیٹی ہی ہوگی۔ اور پھر میں روز سلاجید کھانے لگی۔ کبھی کبھی طبیعت بہت بگڑ جاتی، لیکن آخر کار ڈلیوری ہوئی تو بیٹی تھی۔ لیکن اس بیٹی کو دیکھ کر میرے شوہر نے مجھے طلاق۔ میرا نام مریم ہے۔ ہم 3 بہنیں ہیں۔ میرے والد ایک سرکاری ٹیچر تھے۔ میری والدہ میری چھوٹی بہن کی پیدائش کے وقت اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ میری بڑی بہن عائشہ نے سارے گھر کی ذمہ داری خود پر لے لی، مجھے تیار کر کے اسکول بھیجتی اور چھوٹی دانیہ کو بھی سنبھالتی، گھر بھی دیکھتی۔ میں اسکول سے واپس آ کر ان کا ہاتھ بٹاتی، وہ مجھے کام نہ کرنے دیتی اور کہتی کہ تم نہ صرف دانیہ کا خیال کرو، باقی کام میں خود کر لوں گی۔ میری پھپھو بھی ہمارے گھر کے قریب ہی رہتی تھی۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا جو اسسٹنٹ کمشنر تھا، جس وجہ سے پھپھو کو لگتا کہ وہ اس روئے زمین پر فخر کرنے کی اہل ہیں۔ ہم لوگ ان کے گھر بہت کم جاتے تھے، اگر کبھی جاتے بھی تو انہیں لگتا کہ ضرور کسی کام سے آئے ہوں گے۔ بار بار کہتی کوئی کام تو نہیں تھا، اور بندہ شرمندگی کے بارے میں اگر کچھ کہنا بھی چاہتا تو بہتر سمجھتا کہ نہ ہی کہے۔ اس دن میرا میٹرک کا آخری پیپر تھا۔ میں گھر آنے والے راستے پر بس کا انتظار کر رہی تھی۔ پہلے بابا آتے تھے لینے کے لیے، لیکن آج کل پیپرز کی وجہ سے ان کی مصروفیت بڑھ گئی تھی۔ ایک سکول میں ڈیوٹی تھی ان کی۔ مجھے کھڑے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب حارث بھائی کی گاڑی میرے سامنے رکی۔ میں نے شیشے پر جھکتے ہی سلام کیا۔ سلام کا جواب دیتے ہی انہوں نے گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ میں نے کہا کہ کچھ دیر میں بس آنے والی ہے، لیکن کہنے لگے میں اسی طرف تو جا رہا ہوں، آ جاؤ۔ میں گاڑی میں بیٹھ گئی۔ انہوں نے راستے سے آئس کریم لے کر دی۔ مجھے حارث بھائی پھپھو کی نسبت اچھے لگتے تھے۔ ان کے ماتھے پر نہ ہمیں دیکھ کر بل نہیں پڑتے تھے۔ مجھ سے پیپرز کے بارے میں بھی پوچھا اور سب گھر والوں کا احوال بھی پوچھا۔ میں خوشی خوشی سب بتاتی رہی۔ میں کبھی کبھی سوچتی تھی کہ کاش حارث بھائی کی شادی آپ ہی سے ہو جائے، دونوں ساتھ میں کتنے اچھے لگیں گے۔ عائشہ آپی کا رشتہ آیا تھا، لڑکا بینک میں تھا، ابا کو رشتہ مناسب لگا، وہ لوگ آپی کو پسند کر گئے۔ اگلی اتوار کو ابا نے جانا تھا اور ابا چاہتے تھے کہ پھپھو ساتھ چلے۔ دانیہ اور میں ساتھ گئے۔ پھپھو کے گھر پہلے سے کچھ مہمان آئے ہوئے تھے۔ ابا کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ یہ لوگ حارث کے رشتے کے لیے آئے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ابا کے چہرے پر مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ شاید وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ ان کی بہن ان سے ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگ لے، لیکن پیسہ اور پاور اکثر رشتوں کو دور کر دیتا ہے۔ ہمارے اپنے اپنے نہیں رہتے۔ ان کی گردنوں میں غرور کا سریا انہیں نیچے دیکھنے نہیں دیتا۔ میرا کالج میں ایڈمیشن ہو گیا تھا۔ میں بہت خوش تھی۔ میرا خواب تھا کہ پڑھ لکھ کر حارث بھائی کی طرح اسسٹنٹ کمشنر بنوں گی۔ جب بھی کوئی پوچھتا کہ کیا بننا ہے، میں کہتی حارث بھائی۔ سوال کرنے والا حیران ہوتا اور پھر میں مزید بتا کر فخر کرتی کہ میرے بھائی اسسٹنٹ کمشنر ہیں۔ یہی بتا بتا کر سارے کالج میں نے روب رکھا ہوا تھا۔ جب میں یہ سب کچھ عائشہ آپی کو بتاتی تو وہ کہتی مت کہا کرو یہ سب کچھ، وہ ہمارا کچھ نہیں لگتا ہے۔ لیکن مجھے ایسا کبھی نہیں لگا تھا۔ ابا جب عائشہ آپی کا رشتہ دیکھ کر واپس آئے تو بہت خوش تھے اور مطمئن بھی۔ کچھ دنوں میں عائشہ آپی کا نکاح زین بھائی سے کر دیا گیا، کیونکہ وہ لوگ منگنی کے حق میں نہیں تھے۔ پھپھو آئیں تھوڑی دیر کے لیے اور پھر چلی گئیں۔ میں اگلے دن صبح صبح ان کے گھر پہنچ گئی۔ مجھے پتا تھا کہ صرف اس وقت ہی وہ مل سکتے ہیں۔ گھر پہ وہ ناشتہ کر رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی کہا آ جاؤ ذہین لوگو، ناشتہ کر لو۔ میں نے کہا چلیں، ہم ذہین ہی صحیح، آپ مغرور لوگ ہیں۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا حارث کے پاس ایسا کچھ ہے ہی نہیں مریم جو میں مغرور ہو جاؤں۔ میں نے کہا پھر آپ عائشہ آپی کے نکاح میں شریک کیوں نہیں ہوئے؟ انہوں نے پھپھو کی طرف دیکھا۔ مجھے لگا بلکہ یقین تھا کہ انہوں نے حارث بھائی کو بتایا ہی نہیں تھا۔ دانیہ کے اسکول سے مسلسل شکایتیں آ رہی تھیں۔ اس کا دھیان بالکل پڑھائی میں نہیں تھا۔ وہ سارا دن ایف ایم سنتی رہتی اور جہان کو اپنا کرش کہتی۔ ابا کے سامنے بھی یہی ہوتا۔ ابا اسے منع کرتے، ڈانٹتے، لیکن اس پر اب کسی کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ ابھی صرف 8ویں کلاس میں تھی، لیکن عجیب مشاغل تھے اس کے۔
کبھی گلی کے بچوں کو گھر بلا کر کرکٹ کھیلتی اور کبھی کسی کے گھر کا شیشہ توڑ کر اتنا چیختی کہ ہمیں اس کے چیخنے سے پتہ چل جاتا کہ آج پھر کسی کے گھر سے شکایت آئے گی۔ میں اس کے اسکول بھی گئی۔ ٹیچر نے کہا یہ ٹیچرز کے ساتھ بھی بدتمیزی کرتی ہے، جس پر اکثر کلاس سے نکالی جاتی ہے۔ ابا ریٹائرمنٹ لے رہے تھے کیونکہ ان کی صحت خراب رہتی تھی۔ ابا نے گھر میں ہی اکیڈمی کھول لی۔ اچھی بات یہ تھی کہ شام کو میں بھی ان کا ساتھ دے دیتی۔ عائشہ آپی نے بھی ایم اے کیا تھا، وہ بھی پڑھاتی تھیں۔ جلد ہی ہماری محنت رنگ لائی اور ہماری اکیڈمی میں بچوں کا رش بڑھ گیا۔ ابا خوش تھے اور پیار سے کہتے تم لوگ نا میری بیٹیاں نہیں بیٹے ہو۔ دانیہ نے اچانک ہی ایک دن اسکول سے آ کر بیگ پھینکا اور کہا مجھے نہیں پڑھنا ہے۔ میں نے اور آپی نے اسے بہت سمجھایا کہ چلو کچھ دن چھٹیاں لے لو لیکن تعلیم مت چھوڑنا، لیکن اس نے ہماری ایک نہ سنی۔ ابا نے بھی ڈانٹا لیکن اسے نہ ماننا تھا اور نہ وہ مانی۔ اس کے سر پر اب آر جے بننے کا بھوت سوار تھا۔ اب صرف ایف ایم سنتی اور سہیلیوں کی طرف نکل جاتی۔ ابا نے بہت سمجھایا لیکن پتہ نہیں چاہتی کیا تھی، ڈرتی کیوں نہیں تھی وہ۔ اس دن میرا ایف ایس سی کا رزلٹ تھا۔ میں نے پورے پنجاب میں ٹاپ کیا تھا۔ ابا فخر سے اور خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے اور عائشہ آپی نے مجھے خوشی سے گلے لگا لیا۔ مجھے فخر تھا ابا پہ، آپی پہ، جن کی وجہ سے یہ سب ممکن ہوا۔ یونیورسٹی میں آزاد ماحول دیکھ کر مجھے پسینے آ رہے تھے اور تھوڑا سا خود کو اس ماحول میں انفٹ بھی محسوس کر رہی تھی، لیکن مجھے ان کے انداز سے متاثر نہیں ہونا تھا بلکہ ایسا بننا تھا کہ لوگ مجھ سے متاثر ہوتے۔ یہاں بھی جب کوئی کچھ کہتا تو میں کہہ دیتی حارث بھائی ہے میرے اسسٹنٹ کمشنر ہے وہ، لیکن جب نہیں پتا تھا کہ یہاں یہ بڑا بول میرے سامنے آ جائے گا۔ میری کلاس فیلو نے شرط رکھ دی اول تو تمہارا بھائی تمہاری سنتا ہی نہیں ہوگا، لیکن اگر سنتا ہے تو اسے کہو کہ اپنی 1 مہینے کی تنخواہ ایمانداری سے کسی یتیم خانے میں دے دے، پھر دیکھتے ہیں کتنی چلتی ہے تمہاری۔ اور ساتھ ہی یہ شرط رکھی پیسے ہمیں دے، ہم خود یتیم خانے دے کر آئیں گے۔ وقت آج چھٹی کے بعد کا مقرر کیا گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگر حارث بھائی نے ملنے سے ہی انکار کر دیا تو کتنی انسلٹ ہوگی ان کے سامنے۔ ہم کل 5 لوگ ان سے ملنے ان کے آفس پہنچ گئے تھے۔ میں نے ان کے پی اے سے کہا اندر کہیے کہ مریم آئی ہے، اور دل میں دعائیں مانگنے لگی اللہ عزت رکھ لینا، کہیں پھپھو کی طرح یہ نہ کہہ دے کہ کام پوچھو اور واپس بھیج دو۔ کچھ دیر کے بعد میں ان کے آفس کے اندر تھی اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کیسے انہیں سب بتاؤں۔ آخر آنکھیں بند کر کے انہیں سب کہہ دیا۔ آنکھیں ان کے قہقہے سے کھلیں۔ مجھے لگا کہ وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ انہوں نے بیل بجائی تو پی اے جن کی طرح حاضر ہو گیا۔ حارث بھائی نے اسے کہا باہر کچھ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، انہیں اندر بھیج دو۔ وہ چاروں اندر آ گئی۔ حارث بھائی نے انہیں بیٹھنے کا کہا، چائے اور کچھ سنیکس بھی منگوائے ان کے لیے، اور انہیں بتاتے بھی رہے کہ یہ مریم بہت لاڈلی ہے ہماری، ہم سب اس سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کرتے۔ میں حیرت سے ان کے جھوٹ سن رہی تھی، لیکن وہ چاروں مجھ سے بے حد متاثر ہو چکی تھیں۔ ہم واپس آ رہے تھے جب حارث بھائی نے مجھے آواز دی اور ایک بلینک چیک مجھے دیا اور کہا اپنی مرضی سے جتنے چاہو پیسے یتیم خانے کو دے سکتی ہو۔ میں بے ہوش ہوتے ہوتے بچی اور وہ چاروں آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھ رہی تھی۔ عائشہ آپی کی شادی تھی، گھر میں خوشی تو تھی، لیکن میں اور دانیہ بہت اداس تھے۔ انہوں نے ماں کی طرح ہمارا خیال رکھا تھا اور اب ہمیں لگ رہا تھا کہ ایک بار پھر امی چھوڑ رہی ہیں۔ دانیہ کا رونا ہی بند نہیں ہو رہا تھا، اسے اب ایف ایم کا بھی ہوش نہیں تھا۔ آپی بھی بہت فکر مند تھی ہمارے لیے۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب انہوں نے اس گھر سے چلے جانا تھا۔ حارث بھائی خود تو کچھ دیر ہی بعد آئے، لیکن سارے انتظام کروا دیے تھے، ابا کو بیٹے کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ میں یونیورسٹی جانا دوبارہ شروع کر چکی تھی، گھر بھی سب آپی کے بغیر کھانے کو دوڑتا تھا۔ دانیہ کو بہت سمجھایا لیکن اس نے ایک نہ مانی اور پڑھائی چھوڑ دی۔ اب پھر سے وہ تھی اور ایف ایم، یا پھر سارا دن ڈائجسٹ پڑھتی رہتی۔ ابا سے بات کی تو انہوں نے کہا بیٹا اپنے مشاغل بدلو، نہیں تو اچھا نہیں ہوگا۔ اب اس نے محلے میں سہیلیاں بنا لی تھی، جب ابا نہ ہوتے گھر پہ وہاں نکل جاتی۔ پھپھو اس دن ہمارے گھر آئیں تو پریشان سی تھی، ابا سے کہنے لگی بھائی حارث کو سمجھائیے، وہ شادی کے لیے نہیں مان رہا۔ جتنی دیر وہ بیٹھی رہیں پریشان نظر آئیں۔ ابا نے بعد میں کہا بات تو کر لوں لیکن وہ سمجھدار انسان ہے، ضرور کوئی تو وجہ ہوگی اس کے پاس، میں کیا کہوں؟ میں نے کہا آپ کہیں تو میں بات کروں، مجھے یقین ہے حارث بھائی مجھ سے شیئر کر لیں گے۔ ابا نے کہا ٹھیک ہے تم پوچھ دو۔ میں نے انہیں کال کر لی۔ حال احوال کے بعد میں نے باتوں ہی باتوں میں کہہ دیا
हारिस भाई कब कर रहे हैं शादी? अब खिला ही देना अच्छा सा खाना। हंसने लगे और कहने लगे तुम्हारे खाने के चक्कर में मैं उम्र कैद ले लूं, हैं? अच्छा चलो, तुम्हें खाना ही खाना है ना, तो शाम को तुम और दानिया दोनों तैयार रहना, मैं खाने पर ले चलूंगा। मैंने कहा, सच बताएं, क्या चक्कर है, शादी क्यों नहीं करनी? लेकिन दूसरी तरफ से फोन रखा जा चुका था। मेरे पेपर्स हो रहे थे। उन्हीं दिनों अब्बा अचानक बीमार हो गए। चेकअप करवाया, दवाई भी ले रहे थे, लेकिन अफाका नहीं था। दानिया ने अलग से जलील करके रखा हुआ था। अब वो अक्सर कमरे से तब निकलती जब भूख लगती, नहीं तो कमरे में घुसी रहती। उसे तो अब्बा भी नजर नहीं आ रहे थे। तेज म्यूजिक लगाती और सुनती रहती। अब्बा आवाजें देते रहते लेकिन कमरे से ना निकलती। बाद में कहती कि सुना ही नहीं था, आप थोड़ा ऊंची आवाज में बुला लेते। उस दिन मेरा आखिरी पेपर था। सुबह से ही गर्द आलूद सा मौसम था। मैं अपनी दोस्त के साथ बस में सवार हो रही थी जब कोई जानी पहचानी सी आवाज आई। देखा तो वो कोई और नहीं, हारिस भाई थे, जो किसी लड़की से बड़ी बदतमीजी से बात कर रहे थे। मैंने गौर से देखा, वो उनकी मंगेतर नहीं थी। मैं उनकी तरफ बढ़ने लगी, पास जाकर उनको आवाज दी तो वो मुझे अपने सामने देखकर हैरान हुए और कहा, इनसे मिलो, ये फराह की दोस्त हैं। फराह उनकी मंगेतर का नाम था। मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या मामला है। फिर उन्होंने हम दोनों को गाड़ी में बैठने का कहा। अब वो कह रहे थे, फराह ने ये बात मुझे क्यों नहीं कही, तुम्हें क्यों भेजती है वकील बना के? वो लड़की अब मेरी तरफ देख रही थी। हारिस भाई ने कहा, ये मेरी फैमिली का हिस्सा है, आप कुछ भी कह सकती हैं। उसने बताया कि फराह किसी लड़के को पसंद करती है और आपसे शादी नहीं करना चाहती। वो चाहती है आप मुझसे शादी कर लें। हारिस भाई ने कहकहा लगाया। मैंने हैरत से उन्हें देखा। अब वो कह रहे थे, फराह से कहो कि जिससे मर्जी शादी कर ले, मेरी फिक्र उसका फर्ज नहीं है। मेरी जिंदगी है, मैं जो मर्जी फैसला करूं, और आइंदा मेरी गाड़ी के सामने नहीं आना, नहीं तो गाड़ी ऊपर से गुजार दूंगा, लाश भी नहीं मिलेगी। अब्बा घर में बेहोश हो गए थे। तहज्जुद का वक्त था। हमें समझ नहीं आ रही थी क्या करें। घबराहट में मैंने हारिस भाई को कॉल मिला दी। कुछ देर में वो अब्बा को हॉस्पिटल ले गए। अब्बा की हालत ठीक नहीं थी। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ है। मैं और दानिया रो रो कर दुआएं मांग रहे थे। तभी डॉक्टर ने कहा, मरीज के साथ और कौन है, जल्दी आए। अंदर मैं और हारिस भाई गए। दानिया वहीं बैठी रो रही थी। अब्बा ने हमें देखा और कहा, हारिस बेटा, इन दोनों का ख्याल रखना। मैं जिंदा रहता तो बहुत कुछ करता, मरियम के सारे ख्वाब भी पूरे करता, लेकिन जिंदगी मुझे मोहलत नहीं दे रही। मैंने उन्हें ऐसा कहने से मना किया, लेकिन कहने लगे, बोलने तो बेटा मुझे। फिर उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले अपने दोस्त के बेटे फरहान के लिए मरियम के रिश्ते की हामी भरी थी। सादगी से इसे रुखसत कर देना, और अगर हो सके तो दानिया का भी किसी अच्छी जगह रिश्ता करके रुखसत कर देना। वो मेरी बेटी थोड़ा झल है, उसका ख्याल करना। मरियम तो बहादुर है, लेकिन दानिया जमाना शनास नहीं है हारिस बेटा। हारिस भाई ने वादा किया कि वो बहुत ख्याल रखेंगे। तभी अब्बा की सांसें उखड़ने लगी। डॉक्टर ने हमें कमरे से बाहर जाने का कहा, लेकिन कुछ देर के बाद डॉक्टर ने कहा, वी आर सॉरी, अब वो नहीं रहे। ये गम इतना बड़ा था कि मुझे और दानिया को होश ही नहीं था। फूफा और हारिस भाई ना होते तो शायद हम दोनों भी अब्बा के साथ ही मर जाती। अब्बा को गए 6 माह हो गए थे, लेकिन लगता था कि कल की बात है। हमें हारिस भाई अपने घर ले आए थे। फूफा और हारिस भाई ने बहुत सहारा दिया था हमें। उस दिन हारिस भाई ने मुझे अब्बा का फरहान के घर वालों से किया वादा याद दिलाया। मैंने कहा, मैं अब्बा के वादे को पूरा करूंगी, लेकिन उनसे कहें कि सादगी से होगा सब। फिर मैं फरहान की बीवी बनकर उसके घर आ गई। फरहान की वालिदा कुछ अक्खर मिजाज की औरत थी। मुझे देखते ही उनके माथे पे बल पड़ जाते, और फरहान की 2 बहनें अपने आप को पता नहीं किस दुनिया का समझती थी। मुझसे बात करना गवारा न करती। फरहान उन मर्दों में से था जो सारा सारा दिन सोते रहते हैं और रात को आवारा गर्दियां करते हैं। उसके वालिद अच्छे इंसान थे, मुझे अपनी बेटी समझते, मेरा ख्याल रखते। मुझे समझ आ गई थी, उन्होंने वही किया जो इस मुआशरे के 80% लोग करते हैं। अपने बिगड़े हुए बेटे की जिंदगी सुधारने के लिए किसी की बेटी की जिंदगी खराब कर देते हैं।
فرحان رات کو غائب رہتا، صبح کے وقت آتا۔ اگر پوچھ گچھ کرتی تو کہتا بیوی ہو بیوی رہو، تھانے دار نہ بنا کرو میری۔ انہی دنوں میں امید سے ہو گئی۔ مجھے لگا کہ شاید اب فرحان گھر کو گھر سمجھے، لیکن یہ میرا وہم ہی تھا۔ میں نے 2 جرماں بیٹوں کو جنم دیا تھا۔ بظاہر سب بہت خوش تھے، سارا دن بچوں کے ساتھ نکل جاتا، اور پھر گھر کی ذمہ داری بھی۔ میری ساس اپنی بیٹیوں کو تو آواز ہی نہ دیتی اور مجھے کوہلو کے بیل کی طرح کام کرواتی۔ بچوں کو خود کے قریب کر دیا تھا۔ اب وہ میرے پاس آتے تو بے چین ہو جاتے، جیسے ہی پھپھیوں اور دادی کے پاس جاتے خوش ہو جاتے۔ میں نے فرحان سے گلہ کیا کہ اس کی ماں اور بہنیں میرے بچوں کو مجھ سے دور کر رہی ہیں۔ کہنے لگا ارے تم ہو ہی ناشکری عورت، خوش ہو، لوگوں کی دادیاں تو بچوں کو دیکھتے بھی نہیں، لیکن میری ماں کو میرے بچے بہت پیارے ہیں۔ اچھا ہے تم جیسی پھوہر کے ہاتھوں سے تربیت پانے سے بچ جائیں گے۔ میں روتی رہتی، لیکن مجھے بچوں سے ایک گھر میں ہوتے ہوئے بھی دور کر دیا گیا۔ جب بھی لینے جاتی کبھی کہتی بچے سو رہے ہیں، نیند خراب نہ کرو ان کی، اور کبھی کہتی ان کو نہلانے لگی ہوں۔ بچوں کا سارا سامان بھی اپنے کمرے میں لے گئی تھی۔ اس دن حارث بھائی اور دانیہ ملنے آئے، مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ دانیہ نے کہا کہ آپ ہی اب تو پہچان ہی نہیں جا رہے، کیا حلیہ بنا رکھا ہے اپنا؟ میں بس خاموشی ہو گئی۔ حارث بھائی جاتے ہوئے بار بار فرحان اور اس کے گھر والوں کو میرا خیال رکھنے کا کہہ رہے تھے، لیکن میں جانتی تھی کہ اس بات کو بھی گھما پھرا کر مجھے اذیت دی جائے گی۔ وہی ہوا، فرحان مجھے کہنے لگا کہ تمہارے کزن کو اتنی فکر تھی تو خود کر لیتا نا تم سے شادی، ہمارے سر کیوں تھوپ دیا تم جیسی نالائق کو؟ اور پھر کہنے لگا بھائی خود اصل فائدے میں ہے، اس کے پاس جو ہے وہ نصیب والوں کو ملتا ہے۔ میں حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا شرم کریں، دانیہ آپ کی چھوٹی بہن جیسی ہے۔ تو ہنستے ہوئے کہنے لگا بہن جیسی ہے؟ بہن تو نہیں ہے نا۔ میں ایک بار پھر ماں بننے والی تھی اور دعا کر رہی تھی کہ اس بار بیٹی ہو، اور حیرت کی بات تھی کہ فرحان بھی یہی چاہتا تھا، لیکن میرے ہاں بیٹا ہوا۔ اس کا رویہ پھر سے ویسا ہی ہو گیا، عجیب سا۔ انہی دنوں میرے سسر کا انتقال ہو گیا، میں اب اور اکیلی ہو گئی۔ ان کا بہت سہارا تھا مجھے۔ اس بار بھی ان لوگوں نے بچے کو اپنے ہی پاس رکھا، دودھ بھی نہ پلانے دیتی، ڈبے کا دودھ دینے لگی۔ میں اپنے بچے کے لیے تڑپتی رہتی، لیکن ایک نہ سنی جاتی تھی میری۔ پورا 1 سال ہونے والا تھا۔ میرا چھوٹا بیٹا بالکل میرے جیسا لگتا تھا۔ میں دور سے دیکھتی رہتی، وہ مجھے دیکھتا بھی نہیں تھا۔ دادی کے اور پھوپھیوں کے پیچھے پیچھے رہتا۔ مجھے لگتا کہ میں صرف کام کرنے کے لیے یہاں لائی گئی ہوں۔ میں نے اس بار بھی بیٹے کو جنم دیا، لیکن میں سمجھ گئی تھی کہ بچہ بھی مجھ سے چھین لیا جائے گا۔ ان لوگوں نے مجھے بتائے بغیر یہ بچہ میری بڑی نند کو دے دیا۔ اس کی شادی کو 20 سال ہو گئے تھے، لیکن اولاد نہیں تھی، اور میں ماں بن کر بھی بے اولاد ہی تھی۔ اب میں روز دعائیں کرتی، اے اللہ مجھے ایک بیٹی دے دے، ہو سکتا ہے یہ بیٹی کو مجھ سے نہ چھینے۔ ایک دن مجھے پتا چلا کہ حارث بھائی دانیہ سے نکاح کر رہے ہیں۔ میں نے کال کر کے مبارکباد دی، لیکن دانیہ خوش نہیں لگ رہی تھی۔ اس سے یہ رشتہ بے جوڑ لگ رہا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی مجھ سے عمر زیادہ ہے ان کی۔ میں نے کہا لگتے تو نہیں نا، لیکن وہ نہیں مان رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ ضدی ہے، اگر نہ ہے تو ہاں میں نہیں بدلے گی۔ اور پھر ایک دن اس نے ہم سب کو کال کی اور بتایا میں نے جہان کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ یہ وہی ایف ایم والا لڑکا آر جے تھا۔ فرحان اب خود کہتا کہ مجھے نا بیٹی چاہیے، اور اس کے لیے اس نے کئی منتیں بھی مان لی تھیں۔ میں اس کے رویے پر حیران تھی۔ لوگ تو بیٹوں کی پیدائش پر خوش ہوتے ہیں، یہ تب بھی خاموش ہی تھا، لیکن بیٹی کے لیے اس قدر خواہش مند۔ اب وہ جہاں کوئی پیر فقیر بتاتا مجھے لے جاتا دم کروانے۔ پتہ نہیں کسی پیر فقیر کی دعا تھی یا میری خود کی، میں نے ایک بہت پیاری سی بیٹی کو جنم دیا تھا، لیکن ہاسپٹل کوئی بھی میرے پیچھے نہ آیا۔ فرحان دوسرے دن آیا اور بیٹی کو دیکھتے ہی مجھے طلاق دے دی۔ میں سمجھ نہیں سکی پھر وہ سارے دکھاوے کیوں کر رہا تھا۔ ہاسپٹل سے میں نے حارث بھائی کو کال کی، وہ مجھے اپنے گھر لے گئے۔ پھپھو بہت غصے میں تھی، بہت رو رہی تھی کہ ان کی پھول سی بچی کا کیا حال کر دیا ظالموں نے۔ یہاں آئے 6 ماہ ہو چکے تھے۔ پھپھو ہمارا بہت خیال رکھتی، شاید بھائی کے مرنے کے بعد انہیں احساس تھا اب رشتوں کا۔ میری بیٹی ان سے اور حارث بھائی سے بہت اٹیچ تھی، وہ لوگ بھی اسے بہت پیار کرتے تھے۔ اس دن میری بیٹی کی طبیعت خراب تھی، میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی۔ راستے میں کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ساری ٹریفک رکی ہوئی تھی۔ گڑیا کو بخار تھا کہ بڑھتا جا رہا تھا۔ میں رکشے والے سے لڑ رہی تھی، بھائی کسی طرح بھی رکشہ نکالو یہاں سے۔ وہ مسلسل یہی کہہ رہا تھا، او ماں جی کہاں سے لے کے جاؤں،
रिक्शा है, हवाई जहाज तो नहीं है। मैं रिक्शे से निकलकर पैदल ही चल पड़ी। मैं रोड पर पागलों की तरह दौड़ रही थी। मुझे अपनी बेटी की जिंदगी चाहिए थी। उस दिन जब मैं गुड़िया की मेडिसिन लेकर आई तो हारिस भाई परेशानी से टहल रहे थे। मुझे देखते ही आगे बढ़े और गुड़िया को मुझसे ले लिया। परेशानी से बोले, मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? तुम मुझे समझती नहीं हो कुछ अपना, इसीलिए अकेले ही निकल गई थी ना। शहर के हालात भी जानती हो, पर सिर्फ वक्त देखो। मैंने माजरत कर ली। वाकई मुझे परेशानी में याद ही नहीं रहा था कि उन्हें कुछ बताती। इसके कुछ दिन के बाद फूफो ने मुझे एक इम्तिहान में डाल दिया। वो जो कह रही थी मैं मान ही नहीं सकती थी। फूफो को लगता था कि हारिस भाई मुझे पसंद करते हैं, इसीलिए उन्होंने अभी तक शादी नहीं की थी और वो चाहती थी कि मैं उनसे निकाह कर लूं। उन्होंने मुझे अपनी कसम दी कि मैं इनकार नहीं करूंगी। मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था, लेकिन जिंदगी में सब कुछ वैसे होता भी कब है जैसा हम सोचें या चाहें। मैं दुल्हन बनी आज उस शख्स के कमरे में थी जिसे सारी उम्र भाई बनाया था, समझा था। उसी वक्त दरवाजा खुला और वो शख्स अंदर आया जिसे अब रिश्ता बदल चुका था। हारिस ने उस रात मुझे बताया, मैं तो तब से तुमसे मोहब्बत करता था जब तुम मैट्रिक में पास होने के बाद मुझे बताने आई थी और जिद करके मुझसे गिफ्ट भी लिया था। हारिस की मोहब्बत मुझे बहुत ऊंचे मकाम पर ले गई। मैं तो इस काबिल भी नहीं थी, लेकिन हमारी किस्मत हमें कभी कभी वो देती है जिसके हम सिर्फ ख्वाब ही देख सकते हैं। आज मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं। गुड़िया के बाद अल्लाह ने मुझे एक बेटे से नवाजा। गुड़िया को हारिस ने सगी बेटी की तरह प्यार दिया। उसे पता नहीं कि हारिस उसका सगा बाप नहीं है। हारिस ने मुझे आगे पढ़ाया, CSS की तैयारी करवाई। मुझे याद है बच्चों को वो खुद संभालते, उन्हें मुझे तंग न करने देते, मेरी छोटी से छोटी जरूरत का ख्याल रखते थे और आज मैं उन्हीं की वजह से अपने ख्वाब पूरे कर सकी। कहते हैं ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत होती है, लेकिन मैं कहती हूँ कि एक कामयाब औरत के पीछे भी एक मर्द होता है जो उसके ख्वाबों को पूरा करने के लिए अपना आप भी भुला देता है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो हारिस मेरी जिंदगी में आए। मुझे फख्र है अपने शरीके सफर पे और मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी उन जैसे ही अच्छे इंसान बने। हर रोज सुबह जब मैं हारिस को देखती हूँ तो दुआ करती हूँ ये चेहरा मेरी जिंदगी में हमेशा ऐसे ही रोशनी बखेरता रहे। हर रात के बाद सुबह जरूर होती है। इसी तरह बहुत से गमों के बाद अल्लाह एक ऐसा रास्ता जरूर बनाता है जो हमें हाथ पकड़ कर खुशियों तक ले जाता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।